کہ ایک استاد کو جاگتی آنکھوں اور سوچتے. آپ کے کریئر میں سب سے فیوریٹ استاد آپ کے کون تھے؟ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. ان کتابوں نے انقلاب پیدا کیا. ان کتابوں کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا سوال بہت اہم ہے. ٹیچر بن کر کے ایک اچھا کام کیا ہوں؟ پہلا سوال ہے کہ آپ جب ٹیچر پروفیشن چوز کریں جی، آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ کب آیا کہ مجھے ٹیچر بننا چاہیے، ایک استاد بننا چاہیے؟ غالباً میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور ہم لوگوں کو جو دشواریاں ہو رہی تھی، جن ڈیفیکلٹیز کو ہم لوگ فیس کر رہے تھے، تو کہیں نہ کہیں اسی درمیان یہ خیال آیا کہ مجھے اگلی بیچز کو ایسی پریشانی نہ ہو، اس لیے اس میدان میں آنا چاہیے. چنانچہ 10th کلاس کا ایگزام میرا آج ختم ہوا اور کل سے میں نے پڑھانا شروع کیا. چند بچوں کو گھر پہ بلایا اور ان کو پڑھانا شروع کیا. موسٹلی میرے اپنے اسکول کے بچے تھے، پھر ان کے ساتھ اور بچے بھی آنے لگے. تو جذبہ یہ تھا کہ جن دشواریوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یا ہم لوگ گزرے ہیں، جی، ہماری بات کی بیچز کو وہ دشواریاں نہ ہوں. اسی جذبے کے ساتھ میں نے اس میدان میں قدم رکھا اور جب پڑھانا شروع کیا تو ایک لطف آیا، ایک مزہ آیا. تو پھر طے کر لیا کہ میرا ایم ان لائف جو ہے ٹیچر بننا ہی ہوگا. 10th میں سمجھ میں جی. آپ کے نظریے سے جی اصلی ٹیچر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، سوال تو چھوٹا سا ہے لیکن جواب اتنا آسان نہیں ہے. ٹیچر وہ ہوتا ہے جو طلبہ کے ڈیولپمنٹ کو ایک رخ دینے والا ہوتا ہے، اپنے فلسفی کے اعتبار سے ایک رخ دینے والا ہوتا ہے. اس کو ایک دشا دینا، ایک سمت عطا کرنا، یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے. بچے تو ڈیولپ ہوں گے، ان کے اندر ٹیلنٹس کی کمی نہیں ہوتی ہے، ڈیولپ ہوں گے، لیکن مناسب وقت پر مناسب ڈیولپمنٹ ہو اور اس کی دشا جو ہے وہ صحیح ہو، یہ طے کرنا ٹیچر کا کام ہوتا ہے. تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. کہنے کے لیے الفاظ بہت آسان ہیں لیکن کرنے میں بہت ساری دشواریاں ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو طلبہ کے ٹیلنٹس کو جاننا، پھر آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کے لحاظ سے ان ٹیلنٹس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنا، یہاں تک کہ آپ اس مقام پر اس کو ایک قدم آگے بڑھانا جس مقام کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. تو وہ مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلے ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے سبجیکٹ میں اور اپنے سبجیکٹ کی سکلز میں، نالج میں اتنا کھو جاتا ہوں کہ بچے کے ڈیولپمنٹ کو یقینی بنانا ہے، یہ ذمہ داری میں کہیں بھول جاتا ہوں. تو استاد ہونے کی حیثیت سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کے ٹیلنٹس کو سمجھیں اور کس مقام کے لیے ان کو قدرت نے پیدا کیا ہے، اس مقام کو اپنی جاگتی نظروں سے وہ دیکھنے والے ہوں. تب جا کر اس مقام پر لے جانے کی کوشش وہ کر سکتے ہیں. آپ نے ایوارڈ بھی جیتا ہے جی، آئیکنک ٹیچر کا، مثالی استاد کا. جی مثالی استاد بننے کے لیے ایک سمپل ٹیچر کو جی کس طریقے سے اسٹیپ لینا چاہیے، کیسے آگے بڑھنا چاہیے، اور ان کے جو فیچرز ہیں جی وہ ایک آئیکنک ٹیچر کا کیسا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے، آپ نے ایوارڈ کا جو تذکرہ کیا، الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بھی معاشرے میں قدردانی ہے اور ایک نہیں تقریباً 7 ایوارڈز مجھے ابھی تک اس فیلڈ میں مل چکے ہیں. لیکن میرے نزدیک ان ایوارڈز سے بھی زیادہ جو قیمتی ہے وہ ہے وہ رسپانس جو طلبہ سے مجھے ملتا ہے. طلبہ جس انداز میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، طلبہ جس انداز میں رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور طلبہ جو فیڈ بیک دیتے ہیں، میرے نزدیک وہ ان تمام ایوارڈز پر بھاری ہے. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی میں بہت خوش قسمت واقع ہوا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ طلبہ میری باتوں کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور وہ چیزیں شیئر بھی کرتے ہیں مجھ سے. اور میرے سامنے جو کچھ شیئر کرتے ہیں، اہمیت اس کی بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ ان باتوں کی اہمیت ہے جو وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے میرے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں. اور پھر مجھے کہیں اور سے معلوم ہوتا ہے، کسی اور سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے شاگرد نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی، آپ کی فلاں طالبہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا، تو اس سے اور بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ایوارڈ اور یہ انعامات اور یہ سرٹیفکیٹس، اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. آئیکونک ٹیچر بننے کے لیے، طلبہ کے لیے ایک مثالی استاد بننے کے لیے جو چیزیں، جو خوبیاں ضروری ہیں، وہ نمبر 1، ایک استاد کو بہت جینوئنلی اپنے طلبہ سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے. جب تک کہ وہ طلبہ سے محبت کرنے والا، اچھا کیوں محبت کرنا چاہیے، اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طلبہ کے اندر بے شمار ٹیلنٹس ہیں. اگر ان ٹیلنٹس کو سمجھتے ہوئے طلبہ کو اپنے قریب کر کے ان کو ڈیولپ کرنے کی آپ کوشش کریں گے
تو اس کوشش کا پہلا اور لازمی جز یہ ہے کہ آپ کا رویہ ان کے ساتھ مشفقانہ ہو، تبھی تو وہ آپ کے قریب آئیں گے۔ بالکل تو جیسے ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا تھا کہ معلم کی کتاب زندگی کے سرے ورق پر علم نہیں محبت لکھا ہونا چاہیے۔ علم تو وہ دوسری چیز ہے جس سے متاثر ہوں گے، پہلی چیز تو ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے۔ رویہ اگر بہت سخت ہو تو وہ دور سے ہی چلے جائیں گے، گڈ بائے بول دیں گے، لیکن اگر آپ کا رویہ مشفقانہ ہو تو آپ کے قریب آئیں گے اور پھر آپ سے آپ کی بات سنیں گے، اور بات سننے کے بعد پھر اس رو میں وہ بہتے جائیں گے جس رو میں آپ ان کو بہانا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، ایسا نہیں ہے کہ صرف ان سے مشفقانہ رویہ کافی ہے، محبت آمیز رویہ کافی ہے، بلکہ دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کو جو سبجیکٹ دیا گیا ہے، جو آپ کا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے، اس پر آپ کو زبردست قسم کی گرفت حاصل ہو۔ اور میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کوئی بھی شخص پیدائشی طور پر وہ گرفت لے کر نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنی کوشش سے وہ مہارت ضرور حاصل کر سکتا ہے۔ تو ایک استاد کو چاہیے کہ اپنے مضمون پر مکمل عبور رکھے، ماسٹری حاصل کرے، اور ماسٹری حاصل کرنے کے لیے صرف ٹیکسٹ بک پڑھنا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ اسٹیٹ بورڈ کو پڑھاتے ہیں تو اسٹیٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ آپ CBSE کی کتاب بھی پڑھیں، آپ انٹرنیشنل بورڈ کی کتاب بھی پڑھیں، آپ جو بھی مارکیٹ میں لٹریچر اویلیبل ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کی شکل میں ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں ہو، اس موضوع سے متعلق آپ اچھی تیاری کریں۔ اور تیاری کا یہ عمل کل مجھے پڑھانا اس لیے آج میں نے اس ٹاپک کو پڑھ لیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک استاد کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھے۔ ایک مرتبہ آپ ٹیچنگ پروفیشن میں آنے کا آپ نے طے کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روزانہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور مجھے اپنے سینئر سے جو سیکھ ملی مجھے وہ یہ کہ ایک استاد نے کم از کم روزانہ 10 پیجز نئے پڑھنا چاہیے۔ جو کتاب آپ پڑھ چکے، ایک کتاب آپ نے شروع کیا، آج 10 پیجز پڑھے، کل 10 پیجز پڑھے، اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ لگ گیا۔ اب 1 مہینے کے بعد آپ اس طریقے سے اس کو پڑھیں روزانہ کہ اس کے اہم نکات آپ ڈائری میں نوٹ کرنے والے ہوں، اور پھر ایک کتاب مکمل ہونے کے بعد اب دوسری کتاب آپ لیں، پھر تیسری کتاب آپ لیں۔ تو اس طریقے سے سال میں کم از کم اوسطاً جو ہے 12 کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے اگر چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کو رفتہ رفتہ اپنے مضمون پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ میں اپنی مثال آپ کو دوں گا کہ میں اگر 3-4 روز مسلسل مطالعہ نہ کر سکوں سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے لیکچرز میں، میری پیشکش میں کہیں نہ کہیں جا کر کھوکھلا پن آ گیا، اب اس میں کوئی ایک میٹل جو ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہا۔ تو مجھے تو مطالعے کی عادت بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام اساتذہ کرام اگر اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، آئیکونک ٹیچر بننا چاہتے ہیں، تو دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ وسیع اور گہرا مطالعہ ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہے وہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کو طلباء کے سامنے پیش کرنے کا سلیقہ اور قرینہ ہے۔ اب عام طور پر جو ہوتا یہ ہے کہ ہم کم وقت میں زیادہ معلومات دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے چاک اینڈ ٹاک میتھڈ جو ہے بہت پاپولر ہے، بیانیہ طریقہ بہت عام ہے، لیکن بیانیہ طریقہ کی جہاں ایک خوبی ہے کہ کم وقت میں زیادہ معلومات دے سکتے ہیں، وہیں پر ایک خامی یہ ہے کہ بچے وہاں پیسیو ریسیپینٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈائنامک رول، کوئی فعال کردار باقی نہیں رہتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ لیکچر میتھڈ کے ساتھ ساتھ ڈسکشن میتھڈ، کبھی ڈیمونسٹریشن میتھڈ، کبھی ایکسپیریمنٹل میتھڈ، اور جتنے بھی پڑھانے کے طریقے ہیں وہاں سے جو زمانے قدیم سے چلے آ رہے ہیں ان سے لے کر آج زمانے جدید میں جو تحقیقات کی روشنی میں نئے نئے طریقے آئے ہیں، جیسے فلپڈ کلاس روم ہے، تو فلپڈ لرننگ کیسی ہوتی ہے، طلباء کو ہوم ورک میں کون سا کام دے دیا جاتا ہے، جو کنٹینٹ آپ کلاس روم میں دینے والے ہوتے ہیں وہ کنٹینٹ پہلے سے آپ ان کو ہوم ورک میں دے دیتے ہیں، پھر یہاں آنے کے بعد جو کام گھر پر کرنا ہوتا ہے وہ کام یہاں آپ کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی طلباء کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ تمام میتھڈز جن میں طلباء کو آپ مرکزی کردار مان کر لرنر سینٹرڈ ایجوکیشن کرتے ہیں، وہ تمام طریقے بہت آسان ہیں اور اسی میں طلباء انوالوڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ پہلی چیز میں نے کہا کہ ایک تو مشفقانہ رویہ چاہیے، دوسری چیز آپ کو اپنے مضمون پر عبور چاہیے، اور تیسری چیز پڑھانے کا ایک سلیقہ، ایک قرینہ چاہیے، پڑھانے کا طریقہ دلچسپ بھی ہو اور آسان بھی ہو، طلباء کی لیول پر بھی ہو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر، اس کے علاوہ تو اور بہت ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان 3 چیزوں کے ساتھ آپ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے، میری نظر میں آپ طلباء کے دل کے قریب ہوتے جائیں گے، اور یہیں کہیں جا کر آپ کو وہ آئیکونک ٹیچر والا جو راستہ ہے، وہ جو منزل ہے، وہ مل جائے گی۔ آپ نے کہا کہ مطلب مطالعہ کرنے چاہیے، جی، پڑھنا چاہیے، ریڈنگ ہیبٹ ہونی چاہیے۔ آپ نے ابھی ریسنٹ میں کون سی بک پڑھی ہے؟ اچھا،
میں نے ریسنٹ میں جو کتابیں پڑھی ہیں، بالخصوص میں اس وقت جو ہے ٹیچر ایجوکیشن پڑھاتا ہوں پی ایچ ڈی کے طلباء کو، اور میں ایم ایڈ کے طلباء کو فلاسفی آف ایجوکیشن پڑھاتا ہوں. تو فلاسفی آف ایجوکیشن میں، حالانکہ میں نے اس سے پہلے بھی وہ کتاب پڑھی تھی، لیکن پھر سے ایک مرتبہ 4 فلاسفیز نام کی جو کتاب ہے جس کے مصنف بٹلر ہے، وہ کتاب میں اس وقت پڑھ رہا ہوں. اور الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو اس میں ایک نیا لطف مجھے آتا ہے. میں نے تقریباً اس کو آج سے 12-13 سال پہلے پڑھی تھی اور اس وقت کے ایم ایڈ کے طلباء کو ریفر کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن پھر سے ایک مرتبہ میں اس کتاب کو انجوائے کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ایک موضوع جو اس ٹیچر ایجوکیشن سے متعلق ہے، چونکہ ابھی حال ہی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش بڑے زور و شور سے ملک بھر میں منائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں مختلف رولز تھے، وہاں پر ایک رول جو آپ نے بہت نمایاں طور پر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آپ ایک استاد بھی رہے، اور استاد ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تدریس کیسا تھا، یہ اس وقت میں مختلف مضامین اور مختلف کتابوں کے حوالے سے اس کا بھی مطالعہ میں کر رہا ہوں. جی، کوئی ایک بیسٹ مطلب بک آپ کو جو سب سے اپنی پوری زندگی میں، آپ کے پورے استاد کے کیریئر میں جو ٹیچنگ لائن ہے، اس میں سب سے بیسٹ 3 بک آپ بتا سکتے ہیں جو پڑھنی چاہیے آنے والی جنریشن کو؟ دیکھیے، اتنا آسان سوال جتنا آسان ہے، جواب اتنا آسان تو نہیں ہے، جی. اور ہر ایک کی پسند الگ الگ ہو سکتی ہے. لیکن ہاں، میری زندگی میں جن 3 کتابوں نے انقلاب پیدا کیا، ان کتابوں کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان تینوں کا تعلق پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے زیادہ ہے. پہلی کتاب ہے راز حیات، جس کے مصنف ہیں مولانا وحید الدین خان. جی. دوسری کتاب ہے کامیاب زندگی کی شاہراہ پر، اور اس کے مصنف ہے بشیر جمعہ، جو پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، مینجمنٹ گرو کہلاتے ہیں وہاں پر. اور تیسری بک جو ہے یو کین ون، جو شیو کھیرا کی لکھی ہوئی بک ہے، آپ جیت سکتے ہیں. وہ کتاب جو ہے ہندی میں بھی اویلیبل ہے، انگلش میں، اور بہت ساری زبانوں میں اویلیبل ہے. تو یہ 3 کتابیں میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بڑی انقلابی ثابت ہوئی ہیں. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ابھی جو نیا دور ہے، نیا سماج ہے، یہ ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ ہونے جا رہا ہے. جی. اور اس سے جو ہے ٹیچرز کو ٹیک فرینڈلی ہونا چاہیے. اسے آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ابھی کے ٹیچر کو ٹیکنالوجی کا کتنا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ٹیچر کو ٹیکنالوجی فرینڈلی ہونا چاہیے، میں اس سے کامل اتفاق کرتا ہوں. بالکل ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر دنیا کے ہر میدان میں زبردست قسم کی انقلابی تبدیلیاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے آ رہی ہیں. تو ایک ٹیچر اگر ٹیکنالوجی کو نہیں اپنائے گا تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ پیچھے رہ جائے گا. مستقبل میں ایک ایسا استاد جو ٹیکنالوجی سے بالکل نابلد ہو، وہ شاید اپنا مقام قائم نہیں رکھ پائے گا. اب جو ہے ایگزسٹنس کا سوال ہے کہ آئیدر لرن یور سیلف اینڈ اڈاپٹ ٹو ٹیکنالوجی اور یو ول لوز یور پوزیشن. تو سیکھنا ہے. لیکن وہیں پر دوسری طرف میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا ایفیکٹولی استعمال ضرور کرنا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کو ٹیچر کے سبسٹیوٹ کے طور پر دیکھنا غلط ہے. کسی بھی صورت میں استاد کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ اے آئی ہو یا کوئی اور ٹیکنالوجی ہو. آپ اس کو ایفیکٹولی اپنے کنٹرول میں رہتے ہوئے، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے طلباء کی سابقہ معلومات کے مطابق، ان کی دلچسپیوں کے مطابق، ان کے سلیبس کے مطابق آپ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر لیجیے. لیکن اس ٹیکنالوجی پر اتنا زیادہ انحصار مت کیجیے، اتنا زیادہ ڈپینڈ مت ہو کے رہ جائیے کہ اس کے بغیر آپ کچھ نہ کر سکیں. تو ٹیکنالوجی سیکھیں، ضرور سیکھیں، اس میں آگے بڑھیں، لیکن اس کو اپنا سبسٹیوٹ نہ سمجھیں، اور طلباء کو مکمل طور پر ٹیکنالوجی کے حوالے نہ کر دیں. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دراصل سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے دل اور دماغ کے تاروں کو چھونا چاہتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کی مدد سے بڑی حد تک آپ شاید دماغ کے تاروں کو تو چھو لیں، لیکن دل کے تاروں کو چھونے کے لیے ٹیکنالوجی بہت کم کام آ سکتی ہے. دل کے تاروں کو جب تک آپ اپنے ایک ہمدردانہ ہاتھوں سے نہیں چھونے کی کوشش کریں گے، شاید آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. جی. خود کو امپروو کرنے کے لیے ٹیچر کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ سیلف امپروومنٹ جو اگر ٹیچر کرنا چاہے تو ان کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک استاد کو یہ بات مان لینا چاہیے جی کہ میں طالب علم ہوں.
جس استاد نے یہ سمجھے کہ اب میں استاد بن گیا ہوں، اب میں ماسٹر ہو گیا ہوں، تو گویا اس کی ترقی کی موت ہو گئی۔ یہاں پر آگے بڑھنے کے لیے میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ٹیچنگ پروفیشن میں آگے بڑھنے کا عمل گویا ایک چڑھاؤ پر، ایک سلوپ پر اپورڈ ڈائریکشن میں بائی سائیکل چلانا ہے۔ اپورڈ ڈائریکشن میں بائی سائیکل چلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایز لانگ ایز یو ول گو آن پیڈلنگ یو ول بی موونگ ان دا اپورڈ ڈائریکشن، بٹ دا مومنٹ یو اسٹاپ، آپ اس مقام پر قائم نہیں رہ سکیں گے، آپ سائیکل کے ساتھ نیچے آ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے وہ جو کوشش ہے، وہ جو جدوجہد ہے، وہ جو کاوشیں ہیں، وہ ہمیشہ جاری رہنی چاہیے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، استاد کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مزید علم حاصل کرنے کی ایک حرص اس کے پاس ہونی چاہیے کہ جہاں سے بھی حاصل ہو سکے میں علم حاصل کروں گا۔ مطالعہ تو پہلی شرط ہے ہی اس کے لیے، پہلا ذریعہ ہے ہی اس کے لیے۔ اس کے علاوہ جو اہل علم ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا، اپنے ساتھی اساتذہ سے ڈسکشن کرنا، ان موضوعات پر، علمی موضوعات پر گفتگو کرنا، طلبہ سے سلیبس کے علاوہ بھی ایسے مواقع نکالنا کہ سلیبس سے ہٹ کر بھی بات کرنے کا موقع ملے، اور پھر مختلف قسم کے تعلیمی پروگرامز جو ہوتے ہیں، سیمینارز ہیں، کانفرنسز ہیں، ورکشاپس ہیں، وہ اس میں شرکت کرنا، چاہے آپ ایک عام پارٹیسپینٹ کی حیثیت سے ہوں، چاہے آپ ایک ریسورس پرسن کی حیثیت سے ہو، دونوں صورتوں میں سیکھنے کے مواقع برابر ہوتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک استاد کو جاگتی آنکھوں اور سوچتے ذہن کا مالک ہونا چاہیے، کہ ہمیشہ اس کی آنکھیں جاگ رہی ہو کہ کہاں سے مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کہاں سے مجھے کون سی ایسی مثال مل سکتی ہے جس سے طلبہ کو سکھانے میں مدد ملے گی۔ ان دونوں پر اس کی نظر ہونی چاہیے۔ اور سوچتے ذہن کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مواقع اویلیبل ہیں ان مواقع کو میں اپنے لیے اور اپنے طلبہ کے لیے ہاؤ بیسٹ آئی کین یوٹیلائز۔ تو ایک اچھے استاد کو، مثالی استاد کو، یا آپ کی زبان میں اگر کہا جائے تو آئیکونک جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کو جاگتی آنکھوں اور سوچتے ذہن کا مالک ہونا چاہیے۔ آج کے اسٹوڈنٹ جی سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، جی، ان کو وقت زیادہ دے رہے ہیں، تو انہیں کس طریقے سے بچنا چاہیے؟ ایک ٹیچر کس طریقے سے انہیں گائیڈ کرے کہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں؟ دیکھیے، آج کے حالات کے تناظر میں آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ میں اس سوال کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ نے بہت صحیح سوال کیا کہ آج کے طلبہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا اور موبائل کے جو دیگر ایپس ہے ان پر لگاتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو سینئرز ہیں، چاہے والدین ہوں چاہے اساتذہ ہوں، ٹیکنالوجی کا جو غلط استعمال ہے اس کی لت پہلے پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو پڑی، اور انہی سے طلبہ میں منتقل ہوئی، اور طلبہ آپ کے جو بیانات ہیں، آپ کا جو وعظ اور نصیحت ہے، اس سے کم متاثر ہوتے ہیں، آپ کے عمل سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے مضر اثرات سے طلبہ کو بچائیں، تو سرپرستوں کو اور ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ موبائل کا اور مختلف قسم کے ایپس کا اور سوشل میڈیا کا بہت ہی جوڈیشیل اور ٹائم باؤنڈ استعمال کریں۔ جب بچے دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے اپنے وقت کی کیسے سیونگ کر رہے ہیں، کیسے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے غلط اثرات سے بچا رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ چھوٹے بچے تو خیر سمجھ نہیں پائیں گے۔ اب پیرنٹس نے کیا کیا، اپنی آسانی کی خاطر ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ آج کل 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، جب تک کہ اس کو موبائل پر اس کے پسندیدہ پروگرامز دیکھنے کا موقع آپ نہیں دیتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھوں سے کھانا بھی کھانا پسند نہیں کر رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جا کے ہم نے اپنی سہولت کے خاطر ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی کھا لے، ہے نا، اور آپ کو دوسری مصروفیت میں اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے فارغ ہو جائیں، تو آپ نے کیا کیا، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ تو یہ جو رشتوں میں دراڑ آ گئی ہے، ٹیکنالوجی جو درمیان میں حائل ہو رہی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں جا کر بریک کرنا ہوگا۔ جب تک کہ بڑے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتے، اس وقت تک بچوں کی اصلاح کرنا مشکل ہے۔ ہاں، جہاں تک بڑے طلبہ ہیں ان کو اگر آپ رہنمائی دے رہے ہیں تو آپ عمل کرتے ہوئے اگر ان کو زبانی طور پر بھی اس کے مضر اثرات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اچھے جو استعمالات ہیں وہ آپ ان کو بتاتے ہیں تو وہ اس کا استعمال کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم جس اسٹیج پر آ چکے ہیں
وہاں سے طلباء کو مکمل طور پر واپس کرنا تو ممکن شاید اب نہیں رہا، بہت مشکل ہو گیا ہے. لیکن ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کو چینلائز کر دیں. اگر غلط استعمال آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو آپ صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں آپ خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ صحیح استعمال کیا ہو سکتا ہے. بلکہ اگر آپ ان کو صحیح استعمال سکھا دیں گے تو اس طریقے سے وہ غلط استعمال سے خود بخود پرہیز کرنے لگیں گے. آج کے سماج میں جی کئی ٹیچر خود کو ہتاش ہو جاتے ہیں. ان ٹیچرز کو آپ کیا موٹیویشن دینا چاہیں گے؟ نہیں، میں آپ کی بات کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پایا. ہتاش ہو جانے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مطلب ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اوکے دیکھیے، کوئی بھی استاد میرے خیال سے یوں ہی تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا ہے. اس کے ڈی موٹیویشن کے پیچھے بھی کچھ اسباب ہو سکتے ہیں، کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی کارن ہو سکتا ہے. تو ہم کو جب تک کہ ہم ان اسباب کا جائزہ نہیں لیتے، ان کا پتہ نہیں لگاتے اور ان کو دور نہیں کرتے، اس وقت تک آپ ان کو دوبارہ موٹیویٹ نہیں کر سکتے. تو ان اسباب کا پتہ چلنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر جو پرائیویٹ اسکولس ہیں، پرائیویٹ اسکولس میں ٹیچرز سے کام تو خوب لیا جاتا ہے، لیکن ان کو جو سیلری ملنی چاہیے وہ سیلری، اس کی آدھی سیلری بھی ان کو نہیں مل پاتی. چند ہزار روپے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر اپنے گھر میں ایک ملازمہ کو جو تنخواہ دیتا ہے، اس گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کے بچے جس پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں وہاں پڑھانے والے ٹیچرز کی تنخواہ اس ملازمہ کے برابر ہوتی ہے، اس سرونٹ کے برابر ہوتی ہے. تو بڑا زبردست قسم کا فرق ہو گیا اکنامکلی. کیوں؟ جو پرائیویٹ اسکولس میں پڑھانے والے ٹیچرس ہیں ان کی اپنی ضروریات نہیں ہیں، ان کی اپنی فیملی لائف نہیں ہے، ان کے اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا ہے، سب کرنا ہے، تو ان کے ساتھ اتنی ناانصافی ہو رہی ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا. ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرے یہ کہ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرس اتنی بڑی سیلری لینے کے باوجود ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے، اور کوئی ہمارے پاس اس کا کوئی چیک سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم میکانزم ایوالو نہیں ہوا کہ ان کی کارکردگی پر نظر رکھی جائے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ان کو مشورے دیے جائیں اور وہ بہتر بنا سکیں. جبکہ پرائیویٹ اسکول کی مینجمنٹ جو ہے وہ ٹیچرز کے سر پر ہمیشہ سوار رہتی ہے اور ان سے وہ کام لے کر رہتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کام نہیں کرنا چاہیے، کام ضرور کیجیے اور کروائیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ زیادہ تنخواہ اٹھا رہے ہیں وہ بالکل کام نہیں کر رہے ہیں یا بہت کم کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ کم تنخواہ اٹھا رہے ہیں انہی سے ساری امیدیں آپ وابستہ کر رہے ہیں. تو سماج کا یہ جو رویہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں. اچھا، میں یہ بات بھی واضح کر دوں، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کہ سبھی گورنمنٹ اسکول کے سبھی ٹیچرز ایسے نہیں ہوتے. بہت سارے اس میں محنت کرنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن جو لوگ نہیں کرتے سسٹم اسی کی وجہ سے بدنام ہو جاتا ہے. تو وہ مسائل کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے آج اساتذہ اکرام میں، ٹیچرز میں ڈی موٹیویشن پیدا ہو رہا ہے، ان اسباب پہ ہم کو نظر رکھنی ہوگی، ان اسباب کو دور کرنا ہوگا. ایک وجہ ڈی موٹیویشن کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سلیبس سے لے کر جتنی جو ایجوکیشنل پالیسیز بنتی ہیں، تو ایک عام استاد کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ اس میں میری کوئی آواز نہیں سنی جاتی. حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے، جو ٹیچرز کے نمائندے ہیں ان کی بات سنی بھی جاتی ہے، وہ انکارپوریٹ بھی کی جاتی ہے، لیکن بڑے پیمانے پر شاید ہم گراؤنڈ لیول کے جو ٹیچرز ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس میں تو ہمارا کوئی سے نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی آواز نہیں ہے، ہماری بات کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے پورٹلز قائم کیے جا سکتے ہیں کہ جہاں ایک عام استاد کو بھی اپنے مشورے دینے کا موقع ملے، جہاں پر اس کی بات کو کوئی سننے والا ہو، اس کی بات کو اگر وہ جینوین ہو تو قبول کرنے والا ہو، سسٹم میں تبدیلی لانے کے لیے اس کے جو مشورے ہیں ان مشوروں کو بھی انکارپوریٹ کرنے والا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈی موٹیویشن کی اس کیفیت سے اپنے ٹیچرز کو نکال سکتے ہیں. اور ڈی موٹیویشن کی کیفیت سے نکالنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر استاد خود مایوسی کا شکار ہو جائے، استاد خود ڈی موٹیویٹ ہو جائے، تو خدا را بتائیے کہ وہ بچوں کو کیسے موٹیویٹ کر پائے گا. اس کا کام تو بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے نا، لیکن وہ خود اگر ڈی موٹیویٹڈ ہے تو کیسے وہ اپنے طلباء کو موٹیویٹ کر پائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اس کا کام صحیح طور پر انجام دینے کے لیے موقع فراہم کریں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، سماج کی ذمہ داری یہ ہے، سماج کے ذمہ داروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اساتذہ کے اس ڈی موٹیویشن کی کیفیت اور اس کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں. آپ کے کریئر میں سب سے فیوریٹ استاد آپ کے کون تھے؟ دیکھیے، آپ جو ہے جب ایک نام لینے کے لیے کہیں گے تو بہت مشکل ہو کہ میں ریگولر طالب علم جو ہے صرف 12 درجے تک رہا ہوں. 12 کلاس تک مجھے ریگولر پڑھنے کا موقع ملا. اس کے بعد میں کالج میں اور یونیورسٹی میں مجھے پڑھنے کا بہت کم موقع ملا، نہیں کے برابر ملا.
تو میری جو یادیں وابستہ ہیں، بہت گہری یادیں وابستہ ہیں، وہ زیادہ تر اسکول کے ٹیچر سے وابستہ ہیں، اور 2 نام ایسے ہیں الحمدللہ، ان میں سے ایک شخصیت ابھی باقاعدہ حیات ہے، اور ایک شخصیت ابھی حال ہی میں 2-1 سال پہلے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ 3rd اسٹینڈرڈ میں میری جو کلاس ٹیچر تھیں وہ ابھی باقاعدہ حیات ہیں، ان کا نام ہے نعیم سلطانہ باجی، اور وہ میرے لیے ایک بہت مثالی استاد کا درجہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے جس محبت کے ساتھ، جس شفقت کے ساتھ ہم لوگوں کو پڑھایا، ہماری تربیت کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ میں ایک مثالی استاد ہے۔ اور دوسری جو ٹیچر تھی جنہوں نے مجھے 6 کلاس میں اور 7 کلاس میں انگلش پڑھائی، ان کا نام ذکیہ سلطانہ باجی، اور وہ ابھی 1-2 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ تو ان کا رویہ تو اتنا زیادہ مشفقانہ تھا کہ جب ہم اس کلاس میں پڑھتے تھے 6 کلاس میں، اور ہمارے اسکول کی بلڈنگ شفٹ ہو گئی، نئی بلڈنگ میں چلا گیا اسکول، تو بہت دور تھا، وہاں بس سے جانا پڑتا تھا۔ تو ہمارے سرپرست چاہتے تھے کہ اسکول سے نکال لیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کیا دقت ہے، بس سے آ جائے گا بچہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، چھوٹا بچہ بس میں کیسے چڑھے گا؟ تو انہوں نے کہا ہم چڑھائیں گے، اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ 6 مہینے 8 مہینے تک وہ برابر اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا۔ روز آنا وہ بس اسٹاپ پہ میرا انتظار کرتی تھی، میں جب پہنچتا تھا تو میری انگلی تھام کر وہ مجھے بس میں چڑھاتی تھی، یہاں تک کہ مجھے شرم آنے لگی، مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھی میرا مذاق اڑائیں گے کہ یہ باجی کے انگلی پکڑ کے چڑھتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، اب مجھے آئیڈیا آ گیا کیسے چڑھنا ہے، تو میں اب خود چڑھ جاؤں گا۔ تو اتنا مشفقانہ رویہ تھا، اور ہمارا تعلق ابھی ان کی زندگی کی آخری سانسوں تک ان سے برقرار رہا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام اساتذہ جن کے نام میں بھول بھی رہا ہوں، جنہوں نے ہمارے ساتھ مشفقانہ رویہ اختیار کیا، جنہوں نے ہماری زندگی پر گہری چھاپ چھوڑی، اللہ تعالیٰ ایسے تمام اساتذہ اکرام کو ان کے نیک اعمال کے لیے، ان کے حسن سلوک کے لیے اجر عظیم سے نوازے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ اپنے جو آئیڈیل ٹیچرز رہے ہیں، ان کے جو اصول رہے ہیں، ان کی جو خوبیاں رہی ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں۔ اسٹوڈنٹ جو ہے کہتے ہیں کہ فلاں ٹیچر میرے فیوریٹ ہیں جی، اور فلاں ٹیچر میرے فیوریٹ نہیں ہیں، جی، تو یہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ مضبوط کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سبھی استاد کو کہیں کہ ہاں یہ بھی ٹیچر بیٹر ہیں، یہ بھی ٹیچر بیٹر ہے، اور یہ بھی ٹیچر بیٹر ہے؟ ریلیشن کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ جی، دیکھیے، یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ سبھی لوگوں کو تمام طلبہ ایک ہی نظر سے دیکھ سکیں۔ طلبہ کی بھی اپنی جو ہے پسند اور ناپسند ہوتی ہے نا، ان کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگس ہو سکتی ہیں، لیکن ہاں ایک منیمم لیول ہے جس پر سارے ٹیچرز کو اترنا چاہیے۔ تو وہ منیمم لیول وہی ہے، مثال کے طور پر یہ کہ آپ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کالج میں کیا پڑھایا جاتا ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں وہ نہ جانتے ہوں، لیکن اسکول کی جو بڑی کلاس ہے، مان لیجئے کہ آپ 5th کلاس کو پڑھاتے ہیں، تو کم از کم آپ کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی ٹاپک کے بارے میں 10th کلاس تک کیا کیا معلومات دینی ہے، کیونکہ کہاں لے جانا ہے جب تک اس منزل کو آپ نہیں جانتے ہیں تو کیسے لے جائیں گے وہ آپ اس کا صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو سبجیکٹ پر عبور اس حد تک ہو کہ اسکول کا ٹیچر کم از کم اسکول کے تمام کلاسز میں اس ٹاپک سے متعلق جو معلومات دی گئی اس پر عبور رکھتا ہو، اس پر ماسٹری رکھتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ طلبہ جو ہے وہ آپ کی تدریس سے زیادہ آپ کے عمل سے متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جہاں میں عمل کی عملداریاں ہیں، جہاں میں عمل کی عملداریاں ہیں، سخن پروری کا یہ زمانہ نہیں ہے۔ تو صرف بات چیت سے کام نہیں چلے گا، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اعمال میں تبدیلی لے کر آئیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی کلاس صبح میں 8 بجے ہے تو کیا آپ 8 بجے سے 1-2 منٹ پہلے کم از کم وہاں حاضر رہتے ہیں؟ نمبر 1، وہ آپ کی ڈسپلن کو دیکھ کر اپنی لائف میں ڈسپلن لے کر آئیں گے۔ پھر آپ کو 8 بجے سے لے کر 8:40 تک پڑھانا، 40 منٹ کی آپ کی گھنٹی ہے، آپ کا پیریڈ ہے، تو کیا آپ وہ 40 منٹ پوری ایمانداری کے ساتھ پڑھانے میں لگاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ درمیان میں آپ اپنا موبائل دیکھنے لگتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ درمیان میں آپ نے کوئی ایک آدھ جوک سنا دیا اور کلاس ختم کر دی، ایسا تو نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کلاس روم میں فزیکلی موجود ہیں لیکن آپ کی ساری توجہ یہ دیکھنے میں لگی ہوئی کہ گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے نا؟ تو ایک ایک چیز پر طلباء کی نظر ہوتی ہے اور وہ آپ کے پریکٹیکل سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب میں کلاس روم میں ہوں تو میں مکمل طور پر، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی کلاس روم میں رہوں۔ وہاں میرے لیے میں ایسا سمجھ کے چلوں کہ یہ ایک بیسٹ اپارچونٹی ہے
اور یہ جو وقت نکل جائے گا اس میں جو مجھے معلومات دینی ہے، نالج، یا جو اس میں اسکلز سکھانی ہیں، مہارتیں سکھانی ہیں، یا اس میں جو نظریہ بنانا ہے، ان کا جو ایٹیٹیوڈ بنانا ہے، یہ جو موقع ہے، یہ موقع نکل گیا تو دوبارہ نہیں آنے والا ہے۔ اگر آپ اس احساس کے ساتھ کلاس روم میں اگر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک منیمم لیول طے کرتی ہے ایک استاد کا۔ اب میکسیمم تو کوئی لیول نہیں ہے، تو آپ جتنا بھی آگے بڑھنا چاہیں بڑھ سکتے ہیں، لیکن منیمم یہ چیزیں ہیں جو طلبہ اپنے استاد سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی کی تعلیم دیتے ہوں لیکن امتحان کے لیے کیا تیاری کرنا وہی آپ نہ بتاتے ہوں۔ تو سبجیکٹ کے حوالے سے، امتحان کے حوالے سے، اور زندگی کے حوالے سے، اور زندگی کے جو مختلف مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے آپ کلاس روم میں کیا دے پا رہے ہیں اپنے قول کے ذریعے سے، اور اس سے بھی زیادہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی، یہ وہ چیز ہے جس سے طلبہ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ہم تمام لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو کم از کم ایسا تو ہوگا کہ طلبہ ایک استاد کو اپنا موسٹ فیوریٹ کہیں گے، دوسرے کو کم فیوریٹ کہیں گے، تیسرے کو صرف فیوریٹ کہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی سے ہیٹ کرنے لگیں گے۔ اس لیول پہ تو کم از کم تمام ٹیچرز آ جائیں گے۔ پورے کریئر میں سب سے بیسٹ دن کب لگا کہ میں ٹیچر بن کر کے ایک اچھا کام کیا ہوں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے، بہت خوشی کے ساتھ میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس طرح کا احساس مجھے کئی مرتبہ ہوا ہے، خاص طور سے طلبہ، ان کے پیرنٹس یا ان کے دوست احباب کے ذریعے سے جب ان کا فیڈ بیک پہنچتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت صحیح فیصلہ کیا۔ مثال کے طور پر میری ایک اسٹوڈنٹ تھی جس کے پیرنٹ نے، جس کے فادر نے خاص طور سے مجھ سے یہ کہا تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ میں ان کی بیٹی کو پڑھا رہا ہوں، اور ان کی بیٹی جو ہے بی ایڈ میں وہ مائکرو ٹیچنگ میرے ہی انڈر میں کرے، ان کو نہیں معلوم تھا۔ باہر ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اس کالج میں پڑھاتے ہیں؟ کہا کہ میری بیٹی فری تھی، وہ بی ایس سی پیتھولوجیکل لیب کر رہی تھی، تو اس کو پریکٹیکل میں فیل کر دیا گیا، تو میں نے سوچا کہ اس سال ضائع کیوں ہو اس کا، تو میں نے اس کو بی ایڈ میں ڈال دیا۔ تو یہ بات سن کر مجھے بہت ناراضگی پیدا ہوئی کہ بی ایڈ ایسا کورس سمجھ رہے ہیں کہ جس میں کچھ آدمی فری ہو تو اس کو ڈال دیا جائے، اور اس کا اصل فیلڈ تو لیبارٹری رہے۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی کا نام کیا، ان سے پوچھا، تو انہوں نے نام بتایا۔ میں نے کہا اچھا۔ اب میں تو جان رہا تھا ان کی بیٹی کو، کیونکہ وہ مائکرو ٹیچنگ میں لیسنس میرے انڈر میں ڈیلیور کر رہی تھی، میں گائیڈنس دے رہا تھا، اور تمام ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، تو ایک بہت اپنائیت کا ماحول تھا، اور اس اپنائیت کے ماحول میں سیکھنے سکھانے کا عمل جاری تھا۔ اسی درمیان باہر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اس بچی کی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پیتھولوجیکل لیب اس بچی کا مین فیلڈ ہونے جا رہا ہے، اور وہ چونکہ اس میں ایک سال اس کا ضائع ہو رہا تھا اس لیے آپ نے بی ایڈ میں ڈال دیا، لیکن میں نے کہا میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ یہ بی ایڈ کا جو پروگرام ہے یہی بچی کا کریئر طے کرنے والا رہے گا، اسی فیلڈ میں وہ آگے بڑھیں گی۔ تو انہوں نے کہا ارے آپ تو ناراض ہو گئے، آپ بی ایڈ کے ٹیچر ہیں، آپ ناراض ہو گئے، میرا مطلب وہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا مطلب کیا تھا میں سمجھ گیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی بچی کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بی ایڈ کے لحاظ سے اور ٹیچنگ کے لحاظ سے بہت بی فٹنگ ہے، اور وہ اسی میں آگے جائے گی۔ اور پھر دیکھیے کہ خدا کا کرنا ایسا کہ بی ایڈ اس بچی نے گولڈ میڈل کے ساتھ پاس کیا، پوری یونیورسٹی میں وہ ٹاپ رہی، پھر ایم ایڈ بھی اس نے ویسے ہی کیا، اور پھر اتفاق کی بات ہے کہ یہی اس کا اسپیشلائزیشن بن گیا، ٹیچنگ ہی اسپیشلائزیشن بن گیا، اور اس نے ملک میں ہی نہیں بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ سعودی عرب گئی تو یا کسی گلف کنٹری میں گئی تو وہاں پر بھی اس نے ایک اچھے آئیڈیل ٹیچر کی حیثیت سے کام کیا، اور وہ آج بھی ایک اسکول کے پرنسپل کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے سنائی کہ اس کے بی ایڈ کے بعد کی جو ویکیشن تھی تو وہ اپنے گھر میں اپنے والدین سے اور اپنے بڑوں سے بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی کہ میری خواہش یہ، میں نے بی ایڈ کر لیا، میری خواہش ہے کہ کسی لڑکی کو ٹیچنگ جاب میں آنا ہو نہ آنا ہو، لیکن اس کو بی ایڈ ضرور کرنا چاہیے۔ بی ایڈ جو ہے کورس انسان کو اپنی زندگی سے، اپنے سوشل انوائرمنٹ سے، اپنی فیملی سے، لڑکی ہے تو سسرال سے، اور سب سے ایڈجسٹ کرنا بھی سکھاتا ہے، خوشگوار طریقے سے کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ بھی بی ایڈ کورس سکھاتا ہے، یہ اس لڑکی نے کہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا فیڈ بیک تھا جو مجھے بہت متاثر کیا، اور پھر اس طرح کے فیڈ بیک جب بھی ملتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک نئی تازگی میرے اندر پیدا ہو رہی ہے، اور میں اپنے فیصلے پر پھر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے بہت صحیح فیصلہ کیا تھا۔
یہ تو اچھی والی بات ہوئی, خوشی والی. جی. اور سب سے خراب کون سا دن رہا کہ جس میں لگا کہ نہیں ٹیچر فیلڈ نہیں چننا چاہیے مجھے؟ نہیں, مجھے ایسا تو کبھی نہیں لگا کہ مجھے ٹیچنگ پروفیشن نہیں چننا چاہیے تھا, لیکن ہاں میں جب امتحان کی بیاضیں جانچتا ہوں تو چند بیاضیں ایسی ضرور آتی ہیں کہ جن کو پڑھ کر مجھے لگتا ہے کہ میں نے کس انداز میں, کس معیار کی پڑھائی کی تھی وہاں پر, کس انداز میں پڑھایا تھا, اور میرے طلبہ نے جو کاپیز لکھی ہیں وہ اس کا معیار اتنا پست کیوں ہے. وہاں مجھے فکر ضرور ہوتی ہے, وہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی اور اسٹریٹجی بدلنی چاہیے. سیلف اسٹڈی کے لیے بچوں کو زیادہ موٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کی جوابی بیاضوں میں وہ کوالٹی آئے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو امتحان کا زمانہ عام طور پر جو ہوتا ہے وہ میرے لیے آزمائش کا زمانہ ہوتا ہے. خاص طور سے جب میں بیاضیں جانچنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ میرے لیے بہت آزمائش کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ وہ کوالٹی میں نہیں دیکھ پاتا ہوں عام طور پر سبھی پیپرز میں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک منیمم لیول میں دیکھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے وہ نہیں دکھائی دیتا ہے. تو وہاں مجھے فکر ضرور ہوتی ہے, لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ مجھے ٹیچنگ پروفیشن میں نہیں آنا چاہیے تھا. سب سے آخری سوال جی. کہ وہ بچے جو ٹیچر بننا چاہتے ہیں یا پھر وہ ٹیچر جو ایک آئیکنک بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, آخری میسج کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیے میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. پہلے کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بننا آسان نہیں ہے, اسی طریقے سے ایک استاد بننا بھی آسان نہیں ہے. دوسرے شاعر نے یوں بھی کہا ہے کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی, یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی, یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. تو جو مدرسہ ہوتا ہے, جو تعلیم گاہیں ہوتی ہیں, اسکولس ہو, کالج ہو, یونیورسٹیز ہوں, تو یہاں دراصل انسان سازی کا ایک عظیم الشان کام انجام دیا جاتا ہے. اب آپ نے ٹیچر بننے کا فیصلہ کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس عظیم الشان کام کو اپنے ہاتھوں سے انجام دینا چاہتے ہیں. تو کام عظیم الشان ہے, مرتبہ اور مقام عظیم الشان ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک استاد کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف استاد ہونے کے حیثیت سے کرایا. بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ. اور آج کا زمانہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ٹیچرس آر دا آرکیٹیکٹ آف دا سوسائٹی, آف دا نیشن, دے آر دا نیشن بلڈرس. تو جب مقام اور مرتبہ بڑا ہے تو ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. جن کے مرتبے سوا ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں, جن کے مرتبے بلند ہوتے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی بہت بلند ہو جاتی ہیں. تو ذمہ داریاں بھی بہت بلند ہیں. جیسے میں نے کہا کہ طلباء کو سمجھنا اور جینوینلی ان سے محبت کرنا, ان کے میٹل کو سمجھتے ہوئے, ان کے ٹیلنٹ کو سمجھتے ہوئے, کوئی آسان بات نہیں ہے. اپنے بچے سے تو کوئی بھی محبت کرتا ہے, لیکن میں نے جو واقعات پڑھے اور جو میرا مطالعہ رہا تو وہ ٹیچرز جو ہے طلباء کے دلوں میں اپنا مقام بنا پائے جنہوں نے اپنے طلباء کو کبھی بھی اپنے بچوں سے کمتر نہیں سمجھا, اپنے بچوں جیسا ہی سمجھا. وہی ٹیچرز بچوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا پائے, اور جنہوں نے اپنا مقام بنایا وہی طلباء کی زندگی میں ایک انقلاب, ایک تبدیلی, ایک ریولوشن, ایک کرانتی لا سکے. ورنہ یوں جا کر پڑھا کر آ جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے, لیکن اس پڑھائی کے ذریعے سے طلباء کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر لینا وہ چیلنج, اور وہ چیلنج وہی استاد پورا کر سکتا ہے جو جینوینلی ان سے محبت کرتا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے طلباء کے لیے جو استاد بننے جا رہے ہیں, چاہے وہ ڈی ایل ایڈ کے طلباء ہوں, بی ایڈ کے طلباء ہوں, ایم ایڈ کے طلباء ہوں, سب کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر میں اچھا استاد بننا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے, تو اس کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہوئی ہیں. محبت کرنا سیکھنا ہوگا اپنے طلباء سے, محبت کرنا سیکھنا ہوگا اپنے سبجیکٹ سے, محبت کرنا سیکھنا ہوگا اپنے فن سے, فن تدریس سے, اور محبت کرنا سیکھنا ہوگا طلباء کے ڈیولپمنٹ سے کہ میں ان کو اس ڈیولپمنٹ کے جو مدارج ہیں وہ مدارج کیسے طے کروا سکتا ہوں. جس آدمی نے اس چیلنج کو قبول کر لیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا. وہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو سلامی دے کر اس کا استقبال کیا جائے ٹیچنگ پروفیشن میں. ادروائز پیسہ کمانے کے لیے تو بہت سارے پروفیشنز ہیں,
بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں، زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، زیادہ شہرت حاصل کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو نام، شہرت، پیسہ، رتبہ، دھن دولت سب کچھ مل جائے، لیکن وہ مقام نہیں مل سکے گا جو اس پروفیشن سے طلباء کے دلوں میں آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں طلباء کے دلوں میں مقام پیدا کروں، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پروفیشن میں استقبال کیا جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ کر لوں گا وہ، میں ٹینشن ہے۔ کیسا لگ رہا ہے سر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ یقین کیے تھے کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو دیجیے گا؟